بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 3، انصاف کا قتل، دل دہلا دینے والی داستان۔ دوستو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، بہت ہی خوبصورت دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کو زندگی کا سبق ملے گا۔ بادشاہ نے جب شہزادی کی دکھ بھری کہانی سنی تو اس سے کہا، اپنے آپ کو تیار کرو، میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر لے جاؤں گا۔ شہزادی نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے میرے ظالم باپ کے سامنے مت لے جاؤ، وہ مجھے قتل کر دے گا، لیکن بادشاہ نہیں مانا۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر یعنی سسرال جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ بادشاہ نے پورے جاہو جلال اور تمتراک سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ شہزادی اور تینوں بیٹوں کو بھیجا، لیکن خود کچھ ملک کے ضروری کاموں کی وجہ سے رک گیا۔ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ تم لوگ ملکہ کو لے کر روانہ ہو جاؤ، میں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر تم لوگوں سے ضرور آ کر ملوں گا۔ وزیر، وکیل اور قاضی شہزادی کو لے کر لاؤ لشکر کے ساتھ اس کے ماں باپ کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے پہلی منزل پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ استادہ کیا۔ تب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ بھی اس کے خیمے کے بالکل قریب کھڑا کیا گیا ہے۔ شہزادی نے وزیر کو بلا کر اس سے پوچھا، اے وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگوا دو۔ وزیر نے کہا، ملکہ صاحبہ، بادشاہ نے ہمیں آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے، اگر آپ یا آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ شہزادی نے کہا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، پر تم اپنا خیمہ یہاں سے دور کہیں اور لگوا دو۔ لیکن وزیر نہیں مانا۔ خیمے لگ گئے، کھانا وغیرہ کھایا گیا، رات ہو گئی تھی، تھکے ہارے لوگ سو گئے۔ وزیر کے دل میں چور تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر آدھی رات کو اٹھا اور شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی پہلے سے ہی بھانپ چکی تھی کہ وزیر بدذات کی نیت میں کھوٹ ہے۔ آہٹ پا کر شہزادی جاگ گئی، دیکھا کہ وزیر ہے تو اسے للکارا کہ باہر نکلنے کو کہا، لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ شہزادی نے کہا، اے بدذات وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور ایک بادشاہ کی بیوی بھی، نہ میں نے برائی کی ہے اور نہ کسی کا برا چاہا ہے، مجھے مخلوق کے سامنے بدنام مت کر اور میرے خیمے سے نکل جا۔ لیکن بے غیرت وزیر نہیں ٹلا۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وزیر کے سامنے کیا کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم، اس طرح مت کرو۔ اسے اللہ رسول کے واسطے دیے، قرآن کی دہائی دی، لیکن بد کردار وزیر کے دماغ میں شیطان پوری طرح سے گھر کر چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور تلوار نکال کر ایک ہی وار سے بچے کا سر دھڑ سے الگ کیا۔ شہزادی سمجھ گئی کہ بدذات وزیر بالکل بھی نہیں ٹلے گا۔ اس نے وزیر سے کہا، تم اب بالکل بھی نہیں ٹلو گے، میں ایک پاک عورت ہوں، اس وقت بھی وضو میں ہوں، مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنے وضو کو توڑ کر آ جاتی ہوں، تب تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ وزیر نے کہا، جاؤ اور جلدی آ جانا۔ شہزادی خیمے سے باہر نکل گئی، بھاگتی ہوئی وہاں سے دور ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ وزیر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد اسے ڈھونڈنے نکل گیا، ادھر ادھر تلاش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا۔ صبح ہونے والی تھی۔ آخر تھک ہار کر دوبارہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا، بچے کی لاش اٹھا کر کہیں دور دفن کیا اور اپنے خیمے میں آ کر گھس گیا۔ صبح بہت دیر کے بعد شہزادی اپنے خیمے میں داخل ہو گئی، اپنے مقتول بیٹے کو نہ پا کر رونے لگی۔ لشکر دوبارہ روانہ ہو گیا، چلتے چلتے شام تک دوسری منزل پر جا پہنچے۔ دوستوں بھی جاری ہے، اگلی سکرین پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں اور اگلا حصہ سنیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن دبا لیں۔ شکریہ۔